يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آیت نمبر 109 میں ہے کہ یہودی مسلمانوں کے سخت مخالف تھے اور وہ اس کوشش میں لگے رہتے تھے کہ مسلمانوں کو اسلام سے پھیر دے۔ ان کی مخالفت اس حسد کی بنا پہ تھی کہ یہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں ہے، یہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں۔ اس حسد کی وجہ سے وہ مخالفت کرتے رہتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مقابلہ کرنے سے سر دست روک دیا تھا اور حکم دیا کہ ان کے معاملات کو فی الحال نظر انداز کریں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کریں۔ تو فی الحال کیا کرنا ہے اس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ چلیے میرے ساتھ دیکھتے ہیں اس آیت کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقِيمُوا اور اقیموا تم قائم کرو، امر ہے کیا قائم کرو؟ الصلاۃ نماز، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو۔ نماز کا قیام کیا ہے کہ نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ وقت پر باقاعدگی سے اور سنت کے مطابق ادا کی جائے۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ اور آتو تم عطا کرو، آتو تم ادا کرو، الزکوٰۃ زکوٰۃ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز کو، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور ادا کرو زکوٰۃ، یعنی کہ سردست تم یہودیوں کے معاملات کو نظر انداز کر دو، ان کی مخالفت کو چھوڑ دو اور نماز قائم کرو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ اور ما جو بھی تقدمو یہ لفظ ہے، تقدمون تم آگے بھیجتے ہو، چونکہ ما شرطیہ ہے اس وجہ سے نون گر گیا، رہ گیا تقدمو۔ وما تقدمو اور تم جو بھی آگے بھیجو گے، لِأَنفُسِكُمْ لیے، انفس نفس کی جمع ہے، کم اپنے، لِأَنفُسِكُمْ اپنے نفسوں کے لیے، اپنے آپ کے لیے، وما تقدموا لِأَنفُسِكُمْ تم جو کچھ بھی اپنے لیے آگے بھیجو گے، من سے خیر خیر بھلائی، من خیر کسی بھی خیر سے، کسی بھلائی سے کوئی نیکی کرو گے تم، تجدوہ یہ لفظ بھی ہے تجدونا تم پاتے ہو، چونکہ یہ جواب شرط ہے، جواب شرط ہونے کی وجہ سے اس کا نون گر گیا۔ ہو اس کو، کس کو؟ اس خیر کو، اس نیکی کو کہاں پاؤ گے؟ عند اللہ اللہ کے پاس۔ تم جہاں جو بھی نیکی کرو گے تمہاری نیکی کوئی ضائع نہیں ہوگی، نماز پڑھو گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے یا اس کے علاوہ جو بھی تم بھلائی کا کام کرو گے، ہر کام اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ یہ بات ہے کہ اس بات کا اندازہ پہلے نہیں ہوتا، جیسے جیسے یہ سائنس ترقی کر رہی ہے ویسے ویسے یہ باتیں اب لگ رہا ہے کہ بالکل حقیقت ہے کہ اللہ کے ہاں کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے کہ موبائل ہے، موبائل کے کارڈ میں اب کوئی چیز سیو کر دے، سیو کر کے ڈیلیٹ بھی کر دے، لیکن پھر بھی وہ ڈیلیٹ ہوتی نہیں ہے، وہ محفوظ رہتی ہے۔ تو اللہ کے ہاں جو ہارڈ ڈسک ہے، جو کارڈ ہے جس میں یہ ریکارڈ محفوظ ہو رہا ہے، وہاں سے کیسے ضائع ہو سکتا ہے؟ وما تقدموا اور تم جو کچھ بھی بھیجو گے، لِأَنفُسِكُمْ اپنے لیے، من خیر کسی بھی خیر سے، نیکی سے، تجدوہ اس کو پاؤ گے تم، عند اللہ اللہ کے ہاں، ان اللہ بما تعملون بصیر، ان اللہ دراصل اللہ، کنا کی وجہ سے اللہ منصوب ہے، آخر میں زبر آ رہی ہے، بیما بھی بارے میں، ما جو، بیما اس سے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر خوب دیکھنے والا ہے، ان اللہ دراصل اللہ، بما تعملون تم جو بھی کرتے ہو، بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ چونکہ ہر چیز کو اچھی طرح دیکھنے والا ہے، اس لیے تمہاری کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی، برباد نہیں ہوگی، اللہ کے ہاں محفوظ ہوگی۔ ترجمہ ایک بار پھر دیکھ لیجیے۔
कीजिए, वाकीमुस्सलात और कायम करो नमाज, वातुज़्ज़कात और अदा करो ज़कात, वमा तुक़द्दिमू और तुम जो भी भेजोगे, लिअन्फुसिकुम अपने लिए, मिन खैरिन किसी भी नेकी से, ताजिदूहु तुम पाओगे उसको, इंदल्लाहि अल्लाह के यहाँ, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, बिमा उस चीज को जो तामलूना तुम करते हो, बसीरुन खूब देखने वाला है। इस आयत से पता चलता है कि दुश्मन का मुकाबला करने के लिए सबसे पहली चीज क्या है, वो जरिया क्या है, वो है अल्लाह की मदद। अल्लाह की मदद कैसे हासिल की जाए? नमाज के से सिजदे में पढ़ के अल्लाह से मदद मांगी जाए और अल्लाह की राह में खर्च किया जाए। जितना बंदा नमाज और अपने माल के खर्च से अल्लाह के करीब होगा, उस कदर अल्लाह तबारक व तआला की मदद आएगी। तो कैसे भी हालात हों, मुश्किलात हों, तो नमाज को और माल के खर्च को रोकना नहीं चाहिए। अल्लाह की राह में माल को खर्च करते रहना चाहिए और नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।